نیو یارک اسٹیٹ کے پلیٹسبرگ سٹی میں ایک ویران جگہ میں اونچے درختوں کے سائے میں چھپی ہوئی ایک پرانی ٹوٹی پھوٹی حویلی تھی جسے ہارٹویل ہاؤس کہتے تھے۔ اس شہر کے لوگ اس کے بارے میں صرف دھیمی آواز میں بات کرتے تھے، کہانیاں سناتے تھے کہ وہاں سے آہیں سنائی دیتی ہیں، روشنیاں چمکتی ہیں اور ایک عجیب سا خوف ہوتا ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آتا تھا۔ کوئی وہاں نہیں جاتا تھا جب سے ایک عورت مسز ہارٹویل نے اپنے آپ کو اندر بند کر لیا تھا اپنے شوہر کی موت کے بعد، اور کچھ سالوں بعد بنا نام و نشان کے غائب ہو گئی۔ اس شہر کی کہانی میں ایک انجان کمرہ بھی تھا جو ان کے آخری خاندان نے بند کروا دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہاں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو صرف کہانیوں میں سنائی جاتی ہیں۔ جب نیو یارک میں ایک نوجوان صحافی ریچل ایون نے اس کے بارے میں سنا تو وہ اپنے آپ کو روک نہ پائی۔ اس کے آرٹیکل دی ڈارک کرونیکلز کا مقصد ہی پیرانارمل کلیمز کو انویسٹیگیٹ کرنا تھا، اور ہارٹویل ہاؤس اس کے نیکسٹ ٹاپک کے لیے بہترین جگہ تھی۔ اور وہ نیو یارک سے 205 کلومیٹر دور پلیٹسبرگ جا پہنچی، ایک ٹارچ، ایک کیمرہ اور جوش سے بھرپور حوصلہ لے کر۔ ریچل اس ہارٹویل ہاؤس نامی حویلی میں اکیلے ہی چلی گئی۔ حویلی کے اندر کا منظر ایک پرانے دور کا تھا۔ دھول اور مکڑی کے جالے ہر چیز پر لپٹے ہوئے تھے کیونکہ 1953 سے حویلی بند پڑی تھی، اور ہوا میں ایک خوف اور ڈر کا ماحول تھا۔ ریچل حویلی کے لمبے راستوں کو طے کرتی رہی، اس کے قدم وہاں خاموشی میں گونج رہے تھے۔ جیسے ہی وہ اور گہرائی میں گئی، حویلی کا سناٹا اور گہرا ہوتا گیا، ایسے جیسے کوئی انجان قوت اس پر دباؤ ڈال رہی ہو۔ آخر وہ ماسٹر بیڈ روم میں پہنچی، اور وہاں وہ بند دروازہ تھا، انجان کمرے کا جس کا ذکر کہانیوں میں کیا گیا تھا، جو ایک پرانی الماری کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ فرش پر خراش کے نشان دکھائی دیے جو بتاتے تھے کہ کسی نے اس دروازے کو بند ہونے سے روکنے کی کوشش کی تھی، جیسے کسی نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی ہو۔ دل تیزی سے دھڑکتا رہا، لیکن ریچل نے اپنا کیمرہ ریکارڈ پر سیٹ کیا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ کافی کوشش کے بعد آخری بار جب کھینچا تو وہ زور سے چونکنے والی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اندر ایک چھوٹا اندھیرے والا کمرہ تھا جسے دیکھتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ٹارچ کی روشنی میں اس نے دیوار پر عجیب و غریب نشان دیکھے جو ایسے لگتے تھے کہ خون سے لگائے ہوئے ہوں۔ کمرے کے بیچ میں ایک پرانا لوہے کا بیڈ تھا جس کا گدا پھٹا ہوا اور خون کے دھبوں سے بھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی ریچل اس کے قریب پہنچی، ایک عجیب سی دھن ہوا میں گھل گئی، ایک نیچے سر کا لہجہ جو اس کی ہڈیوں کو ہلاتا تھا۔ اچانک اس نے محسوس کیا ایک باہری ہاتھ اس کے کندھے پر تھا۔ ریچل جھٹ سے گھومی، اس کی ٹارچ زمین پر گر گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ کمرے میں دھیمی آوازیں گونجنے لگی، ایسے جیسے دیواریں اس سے باتیں کر رہی ہوں۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ ہلتا بھی نہیں تھا، جیسے کبھی کھلا ہی نہ ہو۔ تب اس نے سنا ایک اور ہلکی سی آواز جو اتنی دھیمی تھی کہ مشکل سے سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ اس کے ذہن میں زہر کی طرح پھیل گئی۔ خوش آمدید۔ یہ آواز اس کے لیے کچھ جانے پہچانے جیسی تھی، جیسے کوئی پرانے خواب۔ ریچل کی سانسیں رک گئی اور کمرہ اور چھوٹا ہو گیا، جیسے اس کو جکڑ رہا ہو، اور خون نکلنے لگا دیواروں سے جیسے تازہ کسی جسم سے نکلتا ہو۔ اور وہ آواز اور تیز ہو گئی، اپنے آپ میں گونجتی ہوئی اور مختلف آوازوں میں تبدیل ہو گئی، جب تک وہ چیخ اور پکار میں بدل گئی۔
ڈم روشنی میں اس نے وہ چہرے دیکھے، دیواروں میں خوفناک، بھیانک اور مردے چہرے، ہمیشہ جو خوف سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں ریچل کو دیکھ رہی تھیں اور اندھیرا ایسا کہ جیسے ایک اور دنیا کا دروازہ کھل گیا ہو۔ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور اس نے سوچا کہ یہ صرف ایک کمرہ نہیں بلکہ ایک قبر ہے، اور وہ بھی اب اس کا حصہ بن چکی ہے، اور وہ بھی باقی لوگوں کی طرح اس انجان کمرے میں ہمیشہ کے لیے بند ہو کر رہ گئی۔ آج تک اس شہر کے لوگ کہتے ہیں کہ ریچل دوبارہ کبھی نہیں ملی، اور وہاں آج بھی چیخیں بارش کی راتوں میں سنائی دیتی ہیں، انجان کمرے کے طور پر، جو سب کو یاد دلاتی ہے کہ یہ انجان کمرہ ہر اس شخص کو ہمیشہ کے لیے بند کر لیتا ہے جو وہاں گھسنے کی جرات کرتا ہے۔